السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور جس کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج کیے جا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پر ہر شہر میں پرامن احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ اور ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے اپنے پارٹی ورکرز کو کال دی کہ وہ پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ ابھی اس وقت میں موجود ہوں لاہور ہائی کورٹ کے باہر، جہاں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنے کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ وکلا برادری انہوں نے اس پروٹیسٹ کو ارینج کرایا اور یہ زمان پاک سے چلتا ہوا اب ادھر لاہور ہائی کورٹ پہنچا ہے، اور یہاں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں اور احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو کارکنان ہیں وہ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا جذبات رکھتے ہیں، آئے انہیں سے جانتے ہیں۔ جناب، کیا کہنا چاہیں گے جو سویڈن میں واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی، یہ دیکھیں، مسلمانوں کے لیے سب سے روئے زمین پر جو سچی ترین کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اوپر ہمارا دین ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی پیغام ہے وہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے ملتا ہے۔ اور اگر روئے زمین پر کوئی بھی شخص، خواہ وہ غیر مسلم ہے یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ہمارے دین کے ساتھ یہ کھلواڑ ہم کرنے نہیں دیں گے کہ ہم جس کتاب کو اپنی جان سے عزیز تر سمجھتے ہیں اس کو آپ جلائیں، تو ہم آپ کو یہ پیغام دیں گے کہ آپ اپنی دنیا بھی جلا رہے ہیں، آپ اپنی آخرت بھی جلا رہے ہیں، اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس طرح جو بین المذاہب نفرت ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اور اس طرح جو مذاہب ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ آپ معاشرے کے اندر جب اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تو میں انٹرنیشنل جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو اس پیغام کو سن رہے ہیں ان کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے مذہب پر اٹیک کریں گے، اگر آپ ہماری تعلیمات پر اٹیک کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ سے نفرت کی صورت میں نکلے گا۔ جو بھی آپ کے ملک کے اندر شر پسند عناصر یہ مذموم ارادے رکھتے ہیں، آپ ان کو کنٹرول کریں۔ آپ کے پاس دیکھیں، ریاست کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے، مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے ملک کو بدنام ہونے سے بچائیں، اور ایک انٹرنیشنل جو آپ ایک آگ لگانے کی طرف دنیا کو لے کر جا رہے ہیں، یہ پوری دنیا کے کونے کونے سے اس کا رسپانس آئے گا۔ یہ کسی ایک خطے تک، کسی ایک محلے تک، کسی ایک گلی تک محدود نہیں ہوگا، پوری دنیا کے اندر اس کا پیغام جائے گا کہ یہ کتاب ہماری جانوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، اور اس کتاب کی حرمت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں اس میں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، میرا نام علی ہے، میں سمن آباد سے آیا ہوں۔ یہ جو سویڈن کی گورنمنٹ کی نگرانی میں جو ناپاک انہوں نے کام کیا ہے تو ہم ان کے خلاف شدید مذمت کرتے ہیں، اور اس ملعون کو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سے بالکل سفارتی بائیکاٹ کیا جائے اور اس ملعون کو سر عام پھانسی دی جائے جس نے یہ حرکت کی ہے، نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ آئے روز یہ واقعات ہو رہے ہیں، کوئی اس پہ امت مسلمہ کوئی خاص کردار ادا نہیں کر رہی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھے ہو کے ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے اور ایوی قسم کا پیغام پہنچانا چاہیے کہ اس طرح کا کام آئندہ سے نہ ہو۔ دیکھیں، ریلیجن کوئی بھی ہو، اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ ہم سب پر لاگو ہوتی ہے، وہ چاہے قرآن ہو یا بائبل ہو یا کوئی بھی کتاب ہو۔ اس حوالے سے جو ہے ہمیں سب کو یہاں پہ نکلنا چاہیے اور پروٹیسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو انسانی کہہ لیجیے ایک فطرت ہے کہ کوئی نہ کوئی ریلیجن جو ہے جس کو وہ ہم فالو کرتے ہیں اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت میں۔ ہم لوگ بھی اس لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم اس پروٹیسٹ میں اس چیز کا حصہ بنیں کہ یہ جو ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں، پرامن ہو رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں احتجاج۔ گورنمنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹس کے لیے تو میں فی الحال نہیں کچھ کہہ سکتی ہوں، لیکن چونکہ ہمیں پروٹیسٹ کے لیے کہا گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے پروٹیسٹ، تو ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹس کو کیا رول ادا کرنا چاہیے، اسلامی ممالک کے جتنے بھی گورنمنٹس ہیں ان کو، کہ یہ جو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر فساد پھیلانے کا، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جیسے عمران خان صاحب نے پوری دنیا کو اکٹھا کیا تھا UN کے امبریلا کے انڈر، اور ایک قرارداد منظور کروائی تھی کہ اسلامی فوبیا کے خلاف جو ہے وہ ہر سال ایک دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جائے گا، جس میں اویئرنیس کریٹ کی جائے گی کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی جو غیر مہذب بے حرمتی والا مواد ہے اس کی مذمت کی جائے اور مسلمانوں کی دل آزاری نہ کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم موقع ہے، تمام مسلمان جو قومیں ہیں ان کو مل کے اسی طرح قرارداد میں ایک جو ہے ریزولوشن پاس کروانی چاہیے،
اور اس میں سویڈن کی حکومت کو جو ہے اس میں اس کنڈیم کرنا چاہیے کہ یہ جو کام کیا گیا ہے وہ سویڈن حکومت کی سرپرستی میں کیا گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی بے انصافی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اسپیشلی ایک ان کی دل آزاری ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مل کے مسلمانوں کو یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ مل کے کرنا چاہیے۔ قانونی طور پر کون سے ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کہیں بھی نہ ہو سکیں اور کسی بھی مذہب کے ساتھ نہ ہو سکیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس میں جو ہے وہ پوری جو دنیا ہے اس کا ایک ہی فورم ہے، وہ ہے UNO سلامتی کونسل جو ہے۔ اس میں خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے علانیہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنا یہ جو آپ نے آزادی رائے کے نام پہ جو ہے جو مسلمانوں کے جذبات سے آپ کھیلتے ہیں، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اسلام جو ہے ہمارا یہ پیسفل ایک مذہب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جب چاہے کوئی تماشا کبھی فرانس میں کر دیا، کبھی سویڈن میں کر دیا، کبھی کسی ویسٹرن کنٹری میں کر دیا۔ آپ دیکھیں فرانس کے کیا حالات ہیں، وہی حالات انشاءاللہ تعالیٰ سویڈن کے ہو جانے ہیں، کیونکہ قرآن کی اور جو دین کی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہوا ہے، اور ہم اس کے پاسبان ہیں۔ اس کے لیے ہم مرنے کٹنے ہر لحاظ تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں اس میں سمپلی یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے اور ان کو دیکھا جائے کہ ان میں کتنا دم خم باقی ہے۔ لیکن ہم اس واقعے کی اور اس بے حرمتی کی قرآن پاک کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور اس میں جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے، دیکھیں اگر لوکل لیول پہ دیکھا جائے ہمارے یہاں پہ قوانین بنے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی 295C جو PPC کا ہے، ABC اس کی کئی ہیں سب سیکشن، جو کہ اس ریلیجیس ایکٹیویٹیز میں جو شدت پسندی کا یا کوئی اس طرح کی انتہا پسندی کا مظاہرہ کرے اس کے لیے قانون ہے، اس میں سزائیں بھی سخت موجود ہیں۔ لیکن انٹرنیشنلی کیونکہ انٹرنیشنلی مسلمان ڈیوائیڈ ہیں، ہم مسلم کنٹریز جو ہے نا کبھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوتے، تو ہمیں سب سے پہلے تو چاہیے کہ ہم یونائٹ ہو کر اپنی ایک ریزولوشن بنائیں، آپس میں طے کر کے پہلے مسلم کنٹریز کے جتنے بھی فورن منسٹرز ہیں یا ڈپلومیٹس ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہیں کہ بھئی ہم اپنے مذہب کے لیے اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے، اور ہمارا جو قرآن جو ہمارا مقدس کتاب ہے، جیسے باقی آسمانی کتابیں جیسے یہودیوں کے لیے ان کی کتاب مقدس ہے، اس طرح مسلمانوں کے لیے ہماری کتاب مقدس ہے۔ تو آپ جو دیکھیں باہر کنٹریز میں موسٹلی جو میجورٹی آف پیپل ہے نا وہ ان میں رواداری پائی جاتی ہے مذہبی، چاہے پاکستان ہو چاہے یورپ ہو کہیں بھی، لیکن کچھ شدت پسند شرنگیز لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، جو کہ یہ جان بوجھ کر یہ حرکتیں کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں UN میں فوکس کرنا چاہیے مسلم کنٹریز کو مل کر، اور ایک ایسی لیجسلیشن بنائیں کہ جس میں جو ہے نا کہ اس پہ سختی ہو، جو کہ تمام کنٹریز کو کنوے ہو کہ اس کو اگر آپ نے کسی بھی مذہب کی دل آزاری کی تو اس پہ وہاں کی حکومتیں بجائے کہ ان کی سرپرستی کریں، سرپرستی کرنے کے بجائے ان کو لائیں، ان کے اوپر ایکشن لیں، ان پہ مقدمے کریں، اور یہ یونیورسلی ہو، مطلب کہ اس میں فیورٹزم نہ ہو کہ مسلمانوں کے لیے کرنا ہے یا عیسائیوں کے لیے نہیں کرنا۔ ہم امن میں بلیو کرتے ہیں، ہمارا جو مذہب ہے اسلام ہے وہ امن کا، سلامتی کا، انصاف کا، مساوات کا سبق دیتا ہے۔